ایک تو ابھی تک ہمیں اپنا ہونا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا گلہ نہ کیا کرو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ زندہ لوگوں کو زندہ رہنے دیں اور جانے والوں کو جانے دیں، وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں، کیونکہ in the middle of life you are in death and in the middle of death you are in life، یعنی اسی زندگی میں آپ مردہ ہیں اور اسی موت میں آپ زندہ ہوں گے۔ بس آپ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے موت کی تمنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندگی کی تمنا ہو۔ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یو آر یٹ اوے فرام پیراڈائز، یعنی کہ آپ ابھی بہشت سے دور ہیں۔ آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے اور سیف اینڈ ساؤنڈ بالکل خیریت سے پہنچ گئے۔ اس لیے یہ بات آپ صرف گفتگو کی حد تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کی مرضی ہی تو ہے۔ اور یہ روٹین کی بات ہے کہ ادھر آپ بچوں کے پاس رہتے ہیں اور ادھر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں ایک روٹین ہے کہ پہلے ہم ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اولاد کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ مکان جس میں آپ نے بچوں کو پالا ہے، اسی کو بچے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مکان ہے، اور ابا حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں، حالانکہ آپ اس مکان میں اس وقت رہتے تھے جب they were not yet even conceived، یعنی جب آپ کے بچے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ بچوں کے رویے سے ہمارا مکان میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابا حضور آپ تو ادھر ہی جاؤ، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انوانٹیڈ پرسن ہیں، جو کہ مالک تھا، اور یہ بڑے غور والی بات ہے۔ تو جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت اور پوزیشن ہوتی ہے، اور جب آپ بچے ہوتے ہیں تو وانٹیڈ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ آپ کو چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو پورا مکان آپ کے اپنے ہاتھوں میں دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ بچے ہوتے ہیں تو والدین کا احترام کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والد سے کہتے ہیں کہ آج پھر آپ کہاں گئے تھے، جلدی گھر آ جایا کرے۔ جب یہ حالت ہو تو آپ کی زندگی میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتی ہے۔ بچے آپ کو گھر واپس آنے پر یہ کہیں once again he is here، یعنی ایک مرتبہ پھر واپس آ گیا ہے، تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ اولاد کے گھر میں ہیں تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ محلے میں پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ آپ کا بچہ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے باپ ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی گواہیاں رخصت ہو گئی ہیں، اور وہ جو آپ کو جاننے والے تھے وہ چلے گئے۔ اے جیون ایک گورک دھندا، اے بازار ہمیشہ مندہ، قدر شناس جے ٹر نہ جاندے، گلیاں وچ کیوں رلدا بندہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قدر شناس چلے گئے۔ جب قدر شناس چلے گئے اور آشنا لوگ چلے گئے تو آپ کی کوئی شناخت نہیں رہی۔ then you are nobody، آپ کچھ بھی نہیں رہتے۔ اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا۔ اس نے میرا نام مجھے سے پوچھا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں گے there was a time، ایک وقت تھا کہ جب ہم اس علاقے میں رہا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مکان کے دروازے پر جب آپ کا پوتا آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے، اس مکان میں جو مکان آپ کا تھا، آپ بڑی دیر سے آئے ہیں، اور آپ کا پوتا پوچھتا ہے کہ یہ بابا جی کون ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی باہر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ یعنی محدود عرصے کے بعد اپنا مخرج بھی بھول جاتے ہو، اور آپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا there was just a time،
ایک وقت تھا جب کچھ لوگ ایک گاؤں سے شہر میں آئے تھے. اگر آپ اب گاؤں میں جائیں تو سارے اجنبی ہوں گے، کیونکہ آپ کے واقف لوگ تو چلے گئے. شہر تو بھر گئے لیکن آپ کی واقفیت خالی ہو گئی. آپ شہر کے اندر ریسٹرکٹڈ یعنی محدود ہو گئے اور پرانے دوست آپ کو بھول گئے. کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کو خبر نہیں ہوئی. اس طرح آہستہ آہستہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، واقف لوگ چلے جاتے ہیں اور انسان حقیقت سے خوب بنتا چلا جاتا ہے. اینڈ دس از کالڈ لائف، یعنی اسی کو زندگی کہتے ہیں. ایوری تھنگ جو ہے وہ نتھنگ ہو جاتی ہے، اور نتھنگ سے اور بھی آگے یعنی فارگاٹن ہو جاتی ہے. یعنی ہر شے پہلے چلی جاتی ہے اور پھر بھلا دی جاتی ہے. پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ خود بھی بھول جاتا ہے. حالات انسان کو غافل کر دیتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. کثرت کیا ہے؟ کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت تمنا مال اور کثرت حب دنیا، تکاثر، یعنی کہ کثرت اور ہر شے کی بہتات، خواہ وہ خیال کی ہو، خواہ وہ واقعات کی ہو یا آرزوؤں کی ہو. آرزوؤں کی بہتات بڑی بیماری ہے. اس کثرت میں انسان پھنس جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہوتے ہوتے قبر میں جا گرتا ہے. کثرت اور خواہشیں کثرت میں ہی رہ جاتے ہیں اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور کنزیوم ہو جاتا ہے. انسان ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا. وہ جو بوریاں بھرتا رہتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یو کین ناٹ ٹیک اوے اینی تھنگ، یعنی یہاں سے آپ کچھ لے کے نہیں جا سکتے. آپ صرف دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ زمین اور آسمان دیکھنے کے لیے ملی ہیں، لیکن آپ کے شہر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رائزنگ سن نہیں دیکھا اور سیٹنگ سن نہیں دیکھا، یعنی طلوع اور غروب آفتاب نہیں دیکھا. تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ڈوبتے سورج کا منظر نہیں دیکھا، چاند نہیں دیکھا، چاندنی رات نہیں دیکھی اور منظر کائنات نہیں دیکھا. بس اس نے دیکھا کیا؟ صرف خواہشات اور کثرت خواہشات. کسی کو کہیں کہ دیکھو انسان خوبصورت ہے تو وہ کہتا ہے میرا حساب ٹیلی نہیں کر رہا. لوگوں کو شعر کی بیماریاں پڑ گئی ہیں، شعرز خراب ہو گئے، اپ سیٹ ہو گئے، آگے نکل گئے، پیچھے چلے گئے، اپ ہو گئے اور ڈاؤن ہو گئے. لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک روز جانا بھی ہے. سب لوگ جانا بھول گئے. یہاں صرف کاروبار ہو رہا ہے. کاروبار یہیں رہ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے. دنیا کا کام کوئی مکمل نہیں کر سکا. کارے دنیا کسے تمام نہ کرد، تو دنیا کا کام کسی نے پورا نہیں کیا بلکہ ہر ایک ادھورا چھوڑ گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا اور کام ادھورا اور نامکمل رہ گیا. آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا. مثلا کسی نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا. اٹ واز گریٹ پروجیکٹ، وہ بڑا عظیم منصوبہ تھا، لیکن وہ بنا نہیں اور خیال ہی کے اندر رہ گیا. دل کی بات دل ہی میں رہ گئی اور آگے نہ چل سکی. تو آپ کے لیے بڑا آسان حل ہے کہ کسی ایک کے ساتھ وفا کر جاؤ، کسی کے لیے قربانی دے جاؤ، کسی کا بھلا کر جاؤ، کسی اندھے کو ہی راستہ دکھا دو، کسی کے لیے دعا کر جاؤ. غصہ نہ کیا کرو اور زندگی میں گلا نہ کرو. غصہ نہ کیا کرو اور زندگی میں گلا نہ کرو تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. آپ موسم کا گلا کرتے ہیں، بھائی کا گلا کرتے ہیں، کاروبار میں شریک کا گلا کرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کا گلا کرتے ہیں. بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ آرام کس آدمی سے ملا؟ بولی خامن سے. اور سب سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ خامن نے. زندگی میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ خامن. اور سب سے برا آدمی کون ہے؟ خامن. عجیب بات ہے کہ جس کے لیے جینا اور جس کے لیے مرنا ہے اس کو یہ کہتے ہیں، یعنی آدھی زندگی ایمان اور آدھی بے ایمانی. زندگی میں تو گلے بھی ہوتے ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں اور شکوے بھی ہوتے ہیں. بات میری خاک تم سن کر چلے، سینکڑوں الزام مجھ پر دھر چلے. ایسے آنے سے نہ آنا خوب تھا، شام آئے شب سے پہلے گھر چلے. آپ جس کا گلا کرتے ہیں دراصل اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں. اس طرح آپ کی عبادت رائے گان گئی اور جس کا گلا کر رہے ہیں اس کو آپ کی عبادت مل گئی. گلا کرنا دراصل غیبت ہوتی ہے اور غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس آدمی کے منہ پر آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یعنی غیبت ایسے ہے کہ پہلے تو بھائی مر گیا اور پھر آپ نے اس کا گوشت کھایا، اور یہ بہت بری بات ہے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم برے شخص کے منہ پر کہہ دیں کہ وہ برا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے۔ تو اندازہ لگا لو، نہ آپ بے حیائی کرو اور نہ غیبت کرو، انسانوں کو معاف ہی رکھو، لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرو۔ آپ کو جتنا راستہ ملتا ہے وہ طے کرتے جاؤ، خواہش سے اور خواہش کی کثرت سے بچو۔ قبر میں جاؤ گے تو اس لمحے کوئی ٹائم نہیں رہے گا، قبر میں جا کے کوئی خواہش بھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ اس بات کا خیال کرو کہ آپ کیا سوچ رہے ہو اور آپ کا خیال کیا ہے۔ اتنا پیسہ جو مانگ رہے ہو تو استعمال کب کرو گے؟ استعمال کی تو مہلت بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بنا رہے ہو اس کی مہلت نہیں ہے، اور جن بچوں کے لیے کر رہے ہو کل یہی بچے غیر ہو جائیں گے اور اس طرح آنکھیں پھیر لیں گے کہ بس کمال ہو جائے گا۔ یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے جتنی آپ استعمال کر سکو، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ جاؤ، دین کے کام آ جاؤ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو آپ کو آگے جا کر ریسیو کرے، یعنی وہاں آپ کا استقبال کرے، جو آپ کو اور کہے کہ میں وہی اچھا کام ہوں جو تم نے کیا تھا۔ اپنی نیت پر بھروسہ رکھو اور سچے ہو جاؤ۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں، یہ کائنات کا اصول ہے۔ برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو دو چار اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان کی خوبی کیا ہے؟ آپس میں رحم کرنے والا ہو اور دشمن کے لیے سخت ہو۔ اس لیے بھائی بہنیں، میاں بیوی، بچے اور ماں باپ آپس میں شفیق ہونے چاہیے۔ اس شفقت کا آغاز کون کرے گا؟ آپ خود۔ اس بات کا آغاز وہ کرے گا جو اللہ کو زیادہ پیارا رکھتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ نیکی میں پہل کرے، اگر کسی پہ گلا بنتا ہو تو اسے معاف کر دے۔ معاف کرنے کی خوبی یہ ہے کہ اس کو دوبارہ یاد نہ کیا جائے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ انسان ہے اور غلطی کرے گا، بلکہ ضرور کرے گا۔ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے۔ اتنی نہ بڑھا پا کہ یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند اقوا دیکھ۔ اپنے آپ کو اتنا بلند نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگ اتنے حقیر نہیں ہوتے۔ ان حقیروں کے لیے پیغمبر رات بھر جاگتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ان پر مہربانی فرما۔ کن پر؟ وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے اور پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سب لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، غافل لوگ اور جاہل لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کو نیک بنایا۔ تو جن لوگوں کو آپ نے معاف کیا وہ لوگ بڑے قیمتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو معاف کرنے والا دل دیا۔ جو سائل آپ کے گھر میں آیا اور جس نے سوال کیا اسی نے تو آپ کو سخی بنایا۔ سائل کی قدر کرو کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ اسی طرح اپنے عزیزوں کی قدر کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیال کرو کہ آپ کے ساتھ جو لگ گیا اس کو بخشا جانا چاہیے اور اس کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اس کو غمگین کر دیا۔ اب آپ بچ کے نہیں جا سکتے، اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر مسلمان ہو تو تمام کتابیں پڑھو ورنہ قبر میں آگ برسے گی اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرح انسان کو پریشان کر دیا گیا ہے، کیونکہ دین سے رحمت کا تصور نکال دیا گیا ہے۔ تو انسانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ان کی زندگی میں پریشانی نہیں بھرنی چاہیے اور انگارے نہیں بھرنے چاہیے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو لوگوں کے لیے نیک بنا دے، لوگوں کے لیے آپ کی دعائیں بہتر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ کسی انسان کا گلہ نہیں کریں گے تو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو انسان کے روپ میں رحمان ملے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر انسان کا گلہ نہیں کرو گے تو انسان کے روپ میں راز ملے گا۔ اگر کبھی گلہ پیدا ہو جائے تو اپنے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے نیک کر دے اور میرے اندر گلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ آپ صرف اس آدمی کا گلہ کر سکتے ہو جس سے آپ کے خیال میں خدا ناراض ہے، اور یہ فیصلہ صرف قیامت کو ہوگا کہ اللہ کس سے ناراض ہے۔ لہذا قیامت سے پہلے گلہ نہیں کرنا، تو آپ مجھ سے یہ پکا وعدہ کر لو کہ کسی کا گلہ نہیں کریں گے۔